اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی بینکوں میں رائج معاہدوں سے متعلق بنیادی بحث۔ عزیزان، اس سلسلے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، ان کے ذہنوں میں یہ گمان ہے کہ اسلام نے انسان کو ایسے معاہدوں میں اور ایسے ایگریمنٹس کے اندر محصور کر دیا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے زمانے میں رائج تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایگریمنٹس اور ان معاہدوں کی انسان کو اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ دور حاضر میں رائج جتنے بھی ایگریمنٹس بینکوں کے اندر کیے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ عام معاشیات میں ایگریمنٹس انجام دیے جاتے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات سے وہ متضاد ہیں۔ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اسلام نے انسان کو صرف انہی معاہدوں اور ایگریمنٹس کے درمیان محصور کر رکھا ہے جو زمانے حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رائج تھے۔ یہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے، ہم اس دعوے کی موافقت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہماری نظر میں اسلام نے انسان کو ان تمام عقلائی معاہدوں اور ایگریمنٹس کی اجازت دی ہے جو اسلامی قواعد و ضوابط اور اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تمام ایگریمنٹس جائز ہیں، چاہے وہ بینکنگ ٹرمز کے اندر استعمال ہو رہے ہوں، چاہے وہ عام اکانومی کے اندر استعمال ہو رہے ہوں، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی قواعد و ضوابط سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اگر یہ مطابقت پائی جاتی ہے تو درست ہے، اسلام ان کی مکمل اجازت دیتا ہے، اور اگر یہ مطابقت نہیں پائی جاتی تو اسلام ان سے مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور انہیں اسلامی قواعد و ضوابط میں ڈھالا جائے، پھر اس کی جو ہے نا وہ ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ اس سلسلے میں اسلام نے کچھ کلی خطوط اور کچھ کلی جو ہے نا وہ ضوابط وضع کر دیے ہیں، اور پھر ہر دور میں ہر زمانے میں دانش مندوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ایگریمنٹس ایجاد کریں، اختراع کریں، اور ان ایگریمنٹس کے مطابق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ بس ممکن ہے کہ آج کے دور میں بہت سے ایسے ایگریمنٹ رائج ہوں جو گزشتہ دور میں رائج نہیں تھے، یعنی گزشتہ سال، اس سے پہلے سال، یا گزشتہ 10 سالوں میں یا گزشتہ 20 سالوں میں وہ ایگریمنٹس نہیں تھے، لیکن انسانوں نے کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، اور ان ایگریمنٹس کو تیار کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اگر متصادم ہے تو اس تضاد کو اور تصادم کو برطرف کیا جائے، ان قوانین کی اصلاح کی جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے۔ اب جب وہ ایگریمنٹس اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں تو پھر اسلام ان کی اجازت دیتا ہے اور کسی قسم کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر ہم ان قواعد و ضوابط کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ کل کے جو گفتگو تھی، جو ہماری گزشتہ گفتگو تھی، اس میں ہم نے ایگریمنٹ سے متعلق کچھ بنیادی اصولوں کو بیان کیا تھا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ علم جو ہے دور حاضر میں جو مروجہ علوم ہے اور جو دینی علوم ہے یہ آپس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ مروجہ علوم جو ہے وہ دینی علوم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور مل جل کر آگے کام چلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ عقل اور تجربہ خود جو ہے وہ دینی علوم کو اور دینی معلومات کو کشف کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل دو طرح کے ہیں۔ ایک دلیل اجتہادی کہلاتی ہے ہماری اصولی اصطلاح میں، اور ایک دلیل فقاہتی ہے۔ دلیل اجتہادی کیا چیز ہے؟ دلیل اجتہادی میں قرآن مجید ہے، سنت ہے، عقل ہے اور اجماع ہے۔
یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ دلیل اجتہادی میں شامل ہیں کہ یہ ایسی دلیل جو مجتہد کو حکم حقیقی اور حکم شرعی تک پہنچنے میں مدد فراہم کرے، اس دلیل کو دلیل اجتہادی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف۔ دلیل اجتہادی کون سی دلیل ہے؟ ہر وہ دلیل جو مجتہد کو حکم شرعی حقیقی تک پہنچنے میں مدد فراہم کرے، وہ دلیل اجتہادی ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل ہے۔ اس کی تفصیلی بحث ہر ایک کی جو ہے وہ علم اصول کی کتابوں میں اور اس سے متعلقہ جو کتب ہیں ان میں آپ جا کر تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ دلیل فقاہتی کیا چیز ہے؟ دلیل فقاہتی یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مسئلے میں فقیہ کے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو، یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، ہمارے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے اس مسئلے سے متعلق، سنت میں بھی اس مسئلے کو بیان نہیں کیا گیا ہے، عقل رہ جاتی ہے اور اجماع ہے۔ اجماع تو ظاہر ہے پہلے یہ مسئلہ تھا نہیں، مسائل مستحدثہ میں سے ہے، تو اجماع بھی اس کے اوپر سابقہ فقہا کا نہیں ہوگا۔ بات رہ جائے گی کہ عقل کی حد تک، تو اب اس صورتحال میں یہاں پر مجتہد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عقل کے مطابق فتویٰ دے، یا اسلام نے اس کے لیے کوئی راستہ معین کیا ہے کہ جس راستے پر چل کے فقیہ آپ کو حکم شرعی جو ہے وہ بیان کر سکے؟ تو کہتے ہیں کہ جب دلیل اجتہادی موجود نہ ہو تو وہاں پر نوبت آتی ہے دلیل فقاہتی کی، یعنی مجتہد اب حیرت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس حیرت سے اس کو نکالنے کے لیے اسلام نے کچھ کلی اصول جو ہے وہ تدوین کیے ہیں، جن میں براءت ہے، جن میں احتیاط ہے، تخییر ہے، استصحاب ہے، اور اس طرح کے اصول ہیں جن پر عمل کر کے مجتہد جو ہے وہ آپ کو خود کو بھی اور اپنے پیروکاروں کو بھی حیرت اور پریشانی سے باہر نکالتا ہے اور آپ کو ایک حکم دیتا ہے کہ اس حکم پر آپ عمل کریں، یہ اسلام کے مطابق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکم شرعی کی شناخت کا راستہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے، تو کیا ہم دلیل فقاہتی پر عمل کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں عمل کر سکتے۔ یعنی جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی موجود ہے تو آپ دلیل فقاہتی کا سہارا نہیں لے سکتے، آپ اسی دلیل اجتہادی پر عمل کریں گے۔ لہٰذا مختلف فقہی ابواب میں فقہا کی یہ روش رہی ہے کہ وہ ہر موضوع کے احکام کو استخراج کرنے سے پہلے اس باب میں دلیل فقاہتی کو اس کا جائزہ لے لیتے ہیں اور اپنے لیے معین کر لیتے ہیں، تاکہ اگر اس کے پاس اس موضوع کے اندر دلیل اجتہادی نہ ہو تو وہ اس دلیل فقاہتی کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے۔ اب ہمیں اسلامی بینکنگ اور اسلامی اکانومی سسٹم میں دلیل اجتہادی دیکھنی ہے اور دلیل فقاہتی دیکھنی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ تمام معاملات میں حکم شرعی کیا ہے؟ اصل صحت معاملات ہے، یعنی جب بھی کوئی معاملہ انجام پا رہا ہے تو اسلام یہ کہے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اصالت الصحہ کی بنا پر، یعنی ان معاملات کی درستگی کا حکم کریں گے۔ پس عرفی اعتبار سے معاملہ میں جب انسان کو شک ہو جائے اور جب تک معاملے کے باطل ہونے کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل خاص موجود نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے وہ معاملہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا اور صحیح ہوگا۔ دلیل فقاہتی کیا ہوگی یہاں پر؟ مالی معاملات کے باب میں بھی فقہا اسی روش کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اصل عملی پہ تحقیقات کرتے ہیں اور بطور اتفاق یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ معاملات میں اصل اولی کیا ہوگی؟ معاملات کا فاسد ہونا ہے، یعنی جب تک ہمارے پاس معاملے کی صحت کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو ہم کہیں گے کہ معاملہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ یعنی ظاہری حکم شرعی ابتدائی طور پر یہی ہوگا کہ معاملہ کیا ہو؟ فاسد ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انہی مسائل پر ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔